السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج 12ویں پارے کے چند اہم مضامین آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ 12ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ ہود کا ذکر فرمایا اور اس کے آخر پہ سورۃ یوسف کا ذکر فرمایا۔ سورۃ ہود جس کی ابتدا 11ویں پارے کے آخر سے ہوئی، لیکن اس کا واقعہ سارا حصہ 12ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ سورۃ ہود ایک وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے گزشتہ امتوں کا اور ان کے گناہوں کا، ان کی حرکات کا اور ان کے اوپر اپنے عذابات کا ذکر کیا۔ سورۃ ہود وہ سورت ہے جس کے بارے میں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، اس کی تلاوت نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا کر دیا۔ سورۃ ہود حقیقت کے اندر اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، عقیدہ توحید کی بنیاد اللہ رب العالمین نے ابتدا میں بیان فرمائی، پھر آگے چل کے قوموں کا ذکر کیا اور جو جوڑا اور بتلایا، اے امت محمد یہ بات یاد رکھو اور دیکھو اور شعور رکھو اور عقل کرو، ہم نے آپ سے پہلے ایک ایک گناہ کرنے پہ پوری امت کو تباہ کر دیا۔ پھر اپنا مواخذہ کریں اور دیکھیں من حیث القوم ہمارے اندر کون سے گناہ پائے جاتے ہیں اور کون سے گناہ نہیں پائے جاتے۔ اس کے باوجود بھی جو بات میں آخر پہ کہنا چاہتا ہوں، پہلے ہی کہہ دیے دیتا ہوں کہ سارے گناہ دیکھنے کے بعد، سورۃ ہود کو پڑھنے، سمجھنے اور سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ اور آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو ان قوموں کے اندر گناہ تھے، مختلف اقوام کے اندر ایک ایک گناہ تھا، تو اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری قوموں کو تباہ کیا۔ وہ سارے گناہ آج مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ اس کے باوجود بھی آج من حیث القوم ہم زندہ ہیں، پوری کی پوری قوم کبھی تباہ نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج ہم زندہ ہیں تو صرف اور صرف نبی رحمت علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ میری امت پہ ایک ہی وقت میں عذاب نازل نہ ہونا جیسے پہلی امتوں پہ نازل ہوا، اللہ میری امت کے چہرے مسخ نہ کرنا جیسی پہلی امتوں کے چہرے مسخ کیے۔ اس بار میں اس پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے یوں کروا دیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں جن کو کوئی انسان شمار نہیں کر پاتا، سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ سب کو رزق دیتا ہے، کھلاتا ہے، پہناتا ہے، پلاتا ہے۔ ان کے رہنے کی جگہ، ان کے ٹہرنے کی جگہ، ان کے مرنے کی جگہ، ان کے سکون کی جگہ، ان کے جہاں بھی لوٹنے کی ساری جگہوں کا علم اللہ رب العالمین نے فی کتاب مبین، ایک کتاب کے اندر، لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مطلب کیا؟ اللہ فرماتے جب رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں تمہیں رزق دیتا ہوں اور دیتا بھی ہوں، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی۔ رزق میرے ذمہ ہے، عبادت تمہارے ذمہ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے اپنے ذمہ رب ہونے کی وجہ سے رزق کا ذمہ میں نے اپنے اوپر لے لیا۔ تو کاروبار کرے پھر بھی، نہ کرے پھر بھی، تیرے پاس کوئی ڈگری ہو پھر بھی، نہ ہو پھر بھی، کام کاج کرنے کا تو اہل ہو پھر بھی، نہ اہل ہو پھر بھی، کبھی تمہیں بھوکا مرنے نہیں دوں گا۔ تیرے مقدر کا رزق تیرے پاس، تیرے مقدر کا نوالا روٹی تمہیں پہنچے گی اور پہنچ کے رہے گی، کبھی تم اس سے پیچھے نہیں رہو گے۔ لیکن تیرے ذمے کیا ہے کہ تو میری عبادت کرے۔ میری عبادت کیوں کرنی ہے؟
هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا صرف 6 دنوں کے اندر۔ وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، تب اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ پھر اللہ رب العالمین آسمانوں کی طرف مستوی ہوا، 7 آسمانوں کے اوپر۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک دریا، اللہ رب العالمین نے ایک سمندر کو، ایک پانی کو جس کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر پانی ہے، پانی کے اوپر اللہ کی کرسی ہے۔ آج بھی اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی پانی کے اوپر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید، اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت کا تذکرہ کرنے کے بعد اس بات کا اعلان فرما دیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا۔ جناب نوح علیہ السلام نے آ کر کے اس بات کا اعلان کیا، انی لکم نذیر مبین، لوگوں میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا موجود ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، لوگوں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو پوجو نہ، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگو نہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ عزت ذلت کا مالک صرف میرا رب ہے، کسی آستانے پہ جھکنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یاد رکھیے اس کائنات میں سب سے پہلے شرک کرنے والی جو قوم ہے وہ قوم نوح ہے، جنہوں نے سب سے پہلے نیک لوگوں کی مورتیوں کو بنایا، اور صرف اس لیے کہ یہ نیک لوگ ہیں، ان کی مورتیوں اور تصویروں کو دیکھیں گے ہمیں رب یاد آئے گا، رب یاد آئے گا تو اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ اور انہوں نے ود، سوا، یعوس اور یعوق اور نصر نامی 5 بتوں کی مورتیاں بنائے اور بت بنائے، لیکن بدلتے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی گئی۔ اور جب ان کی عبادت ہونے لگی تو جناب نوح علیہ السلام نے 1 2 4 10 20 100 200 400 سال نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا 950 سال ان کو دعوت دی، ان کو اللہ کی طرف پکارا۔ 950 سال دعوت دینے کے بعد جب کوئی اثر نہ نکلا، اپنے رب سے دعا کی، التجا کی، اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اے نوح ایک کشتی کو تیار کیجئے۔ جناب نوح علیہ السلام نے کشتی کو تیار کرنا شروع کیا۔ نبی اللہ رب العالمین کے حکم کی پابندی کرتا ہے، لوگوں نے مذاق کیے، لوگوں نے مذاق اڑایا، اے نوح یہاں پہ کشتی کہاں چلائے گا، پہاڑوں میں کشتی کہاں چلے گی، یہاں پانی نہیں، دور تک کشتی کو کیا کرنا ہے۔ لیکن میں نے تو یوں بھی پڑھا، مفسرین نے یوں لکھ دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو تیار کیا، قوم کے بدبخت لوگوں نے پخانہ کرنا شروع کیا، بولو برازی کشتی کے اندر کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، میرا رب تو رب ہے، جو خالق ہے، قادر ہے، جو اللہ رب العالمین تدبیر کرنے والا ہے، مدبر ہے۔ اس رب کے کرنی ایسی تھی کہ قوم نوح میں ایک بزرگ کو خارش پڑ گئی، اور خارش بھی اتنی زیادہ لوگ نفرت کرنے لگے۔ لوگوں نے اٹھا کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی اس کشتی جس کے اندر گند ڈالا تھا اس کے اندر گرا دیا اور پھینک دیا۔ یہیں سے نکلتے نکلتے وہ کشتی سے باہر آ نکلا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہے، اللہ رب العالمین نے خارش سے شفا کی، اور یہی خارش ساری کی ساری بستی کو پڑ گئی، ساری بستی خارش کے ساتھ۔ اب جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو گندا کیا تھا وہی ان کا علاج ٹھہرا، وہی ان کا علاج بنا دیا گیا۔ ساری کی ساری بستی اسی کشتی کے اندر، اسی غلاظت کے اندر، اسی غلاظت کے ساتھ ملتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے کشتی کو بھی صاف کر دیا۔ اور یہ بات میرے استاد مدینہ طیبہ میں جب ہم پڑھتے تھے تو کہا کرتے تھے، عقیدہ توحید اللہ کی اتنی بڑی نعمت اور انعام ہے، جس بندے کے پاس عقیدہ توحید نہیں، اللہ رب العالمین اس بندے کی نفس کو بھی، اس کی عزت کو بھی، اس کے مال کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ مشرک کی کبھی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ اور مثال کے طور پر بر صغیر کی مثال ہمیں دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، آج بھی آپ نے اخبارات کے اندر پڑھا ہے فلاں پیر نے عزت کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا، فلاں مریض نے اپنی جواں بیٹی اپنے پیر کے لیے، اس کے بستر گرم کرنے کے لیے اس کو دے دی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرا رب بھی یوں ہی کہتا ہے، اگر تمہیں میری عزت نہیں، تو نے میری عزت نہیں کی،
جا میں تیری عزت کی کوئی پاس نہیں رکھتا، اسی لیے مشرک کی کبھی عزت کبھی محفوظ نہیں رہتی۔ اللہ رب العالمین نے جناب نوح علیہ السلام سے اس بات کا اعلان کیا، کہا نوح اے اپنے دو جوڑے لیجئے اور ماننے والوں کو لیجئے، کشتی میں سوار ہو جائیے، کشتی میں سوار ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے پانی آنے والا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو لیا اور ساتھ ہی سامنے بیٹے کو پایا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے الفاظ کہے تو کیا کہے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آج کے دن کافروں کے ساتھ نہ ہو، آج کے دن میرے ساتھ اس کشتی کے اندر سوار ہو جا، پانی آئے گا کہاں جاؤ گے؟ قال سآوی الی جبل، کہا بابا اگر پانی آئے گا یہ پہاڑ سامنے نظر آتا ہے، میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یعصمونی من الماء، یہ مجھے آج پانی سے بچائے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا آج اگر اللہ کا پانی آیا تو پھر یہ پہاڑ تمہیں نہیں بچائیں گے، اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اسی حال میں قال بینہم الموج، اسی حال میں ایک موج، ایک لہر دونوں کے درمیان ہوئی، وقان من المغرقین، بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا گیا۔ اب بیٹا تھا، محبت جوش میں آئی، قال حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق انت احکم الحاکمین، اللہ تیرا وعدہ یہ تھا تیرے اہل کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، اللہ تیرا وعدہ یہ تھا تو میرے اہل کو تباہ نہیں کرے گا، اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے، اللہ میں تو ابھی بیٹے سے باتیں کر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے فرما دیا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ بات یاد رکھیے اگرچہ تیرا خون تھا، اگرچہ تیرا بیٹا تھا، اگرچہ تیری گود میں پرورش پائی، اگرچہ تیرے گھرانے کے اندر پلا بڑھا، اگرچہ تیری بیوی سے پیدا ہونے والا، لیکن یاد رکھیے یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، ان کا عمل آپ کی طرح نہیں جو گھر میں پرورش پانے کے بعد بھی نبی کی پت پیروی نہ کرے، وہ کبھی نبی کے اہل سے نہیں ہوتا، جو نبی کے خانوادے سے ہو، اپنے آپ کو سید کہلائے، اپنے آپ کو شاہ کہلائے، اپنے آپ کو امتی کہلائے، اپنے آپ کو ہاشمی کہلائے، اپنے آپ کو قریشی کہلائے، لیکن عمل نبی کے عمل کی طرح نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے واضح اعلان فرما دیا کہ ہم اس کو آپ کے اہل سے تصور ہی نہیں کرتے۔ نبیوں کا اہل کیا ہوتا ہے، نبیوں کی آل کیا ہوتی ہے، نبیوں کا اہل اور نبیوں کی آل جو نبیوں کی پیروی کرنے والے ہیں وہی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مشرک دشمنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ رویہ کیسا رکھا، نبی کا حقیقی بیٹا، اللہ رب العالمین نے فرمایا نوح اگر تو نے دوبارہ یہ بات کی ان تکون من الجاہلین تو یہ بات جاہلوں کی طرح کی ہوگی، یہ بات گمراہ کن لوگوں کی طرح ہوگی۔ جناب نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ میں جانتا نہیں تھا، اللہ تو پاک ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ شرک کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ میری قوم کے اندر کیا شرک موجود نہیں، بستی بستی کے اندر، علاقے علاقے کے اندر، محلے محلے کے اندر بیسیوں دربار موجود ہے، بیسیوں آستانے موجود ہے، ہر کلومیٹر کے اوپر آپ کو ایک آستانہ مل جائے گا۔ یہاں پہ لائبریریاں کم، یہاں پہ مساجد کم، یہاں پہ مدارس کم آپ کو ملیں گے، لیکن آپ کو یہاں پہ دربار کے اور شرک کے اڈے زیادہ ملیں گے۔ آپ بر صغیر کے اندر جا کر دیکھ لیجئے، ہندوستان اور نیپال کے اندر جا کر کے دیکھ لیجئے، جگہ جگہ کے اوپر آپ کو شرک کا اڈا ملتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا ذکر کیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عادیوں کی طرف اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، جب حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے اور یہی بات کہی اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کیجیے، ایک رب کی عبادت کیجیے۔ اور یہ قوم عادی اور سمودی اللہ رب العالمین نے ان کو طاقت بھی بڑی دی، اللہ رب العالمین نے ان کو قد بھی بڑے دیے۔ یہ ان کے قدوں کا عالم یہ ہے، آج بھی صحابہ مدین کے لوگوں کے لیے
آج بھی العلا کے اوپر وہی لوگ جنہوں کو پر اللہ رب العالمین نے عادیوں اور سمودیوں کے اوپر عذابات کو نازل کیا، آج بھی ان کے آثار موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ بیان فرما دیے۔ آج سعودی عرب میں اگرچہ یہاں پہ ٹورسٹ کے لیے وہ کھول دی گئی ہے، لیکن نبی رحمت علیہ السلام یہاں سے گزرے تو کہا جلدی سے گزر جائے، جہاں پہ عذاب ہوتا ہے وہاں پہ آرام سے نہیں گزرتے، وہاں سے جلدی سے گزر جاتے ہیں، جیسے وادی معیسر سے حاجی گزرتے ہوئے بڑی جلدی سے گزرتے ہیں، تو ایسے نبی رحمت علیہ السلام بھی یہاں سے گزرے۔ اور ان کا عالم یہ ہے، ہمیں بھی یونیورسٹی نے ایک مرتبہ دکھلانے کے لیے لے کے گئے تو ہم نے ان کو دیکھا کہ کس اعتبار سے پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنائے گئے، اور سخت گرمی کا عالم تھا، لیکن پہاڑوں کے اندر اس اعتبار سے گھر بنے تھے، جب داخل ہوتے تو اندر یوں محسوس ہوتا جیسے اے سی لگے ہوتے ہیں۔ اور ان کی سیڑھیوں کا عالم یہ تھا کہ ان کی سیڑھیاں جو دریافت ہوئی ہے، ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی تک جانے کے لیے آج ہمیں کم و بیش 10 سے 12 سیڑھیاں چڑھ کے دوسری سیڑھی تک جانا پڑتا ہے، جہاں سے 10-12 فٹ جو ہے یہ ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی ہے، ان سے ان کے قدوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان سے یہ بات کہی، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزیدکم قوتکم ولا تتولوا مجرمین، لوگوں اگر تم اپنی قوت کو اور بڑھانا چاہتے ہو اپنے گناہوں سے معافی مانگیے۔ انہوں نے کہا ہماری قوت سے اور کیا قوت چاہیے، ہم سے بڑا قوت والا کون ہے، کون سی قوت کی بات کرتے ہو، ہم آپ کی بات کو کبھی نہیں مانیں گے۔ نبی کی بات کی مخالفت کی۔ اللہ رب العالمین نے اتنے طاقتور لوگ تھے، 8 دن 7 راتیں مسلسل ان کے اوپر ہوا کو چلا دیا، اور یہ جیسے کھجور کے تنے زمین کے اوپر گرے پڑے ہیں ایسے یہ اپنے سرد ہواؤں کی وجہ سے گرے پڑے۔ آگے اللہ رب العالمین نے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا سمودیوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا، ہم نے سمودیوں کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی کہ لوگوں ایک رب کو مانو، ایک رب کے علاوہ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ قوم نے کہا ہم تمہیں نہیں مانتے، اگر واقعی تو نبی ہے ہمیں کوئی معجزہ دکھلاؤ، ہمیں کوئی کرامت دکھلاؤ، اللہ کی نشانی دکھلاؤ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ نشانی دی۔ اللہ کی دعا سے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، پہاڑی میں سے ایک اونٹنی نکلی جسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا جاتا ہے، اس نے بن باپ کے ایک بچے کو پیدا کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اس اونٹنی کا عالم یہ ہے، کہا کہ ایک دن تمہاری چراگاہ تمہارے اونٹوں کے لیے، تمہاری اونٹنیوں کے لیے، اور ایک دن صرف ناقۃ اللہ کے لیے ہوگا، اس دن تمہاری اونٹنی نہیں چڑھے گی۔ اور یہ دودھ اتنا دیتی تھی، اکیلی اونٹنی کا دودھ پوری بستی کے لیے کافی ہوتا۔ یہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی اللہ کی نشانی تھی۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اس اللہ کی اونٹنی کو چھوڑ دیجئے، اس کو کچھ نہ کہیے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اگر اسے کچھ کہا گیا، اللہ کی نشانیوں کا استہزاء کیا گیا، اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا مذاق اڑایا گیا، آیات اللہ کا مذاق اڑایا گیا، تو پھر اللہ رب العالمین ناراض ہوں گے۔ لیکن قوم کے اوباش لوگوں نے اس اونٹنی کے کونچوں کو کاٹ دیا۔ اس اونٹنی نے زوردار چیخ ماری اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس پہاڑ کے اندر داخل ہو گئی، اور یہ قوم اس اللہ رب العالمین کی نشانی کی مخالفت، اس کا مذاق اور اس کی استہزاء کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے چیخ کا عذاب، زلزلے کا عذاب اس قوم کے اوپر نازل ہوا۔ کہ آج نہیں ہم دیکھتے اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگ تقدیر کا مذاق اڑاتے ہیں، قبر کا مذاق اڑاتے ہیں، جنت و جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں، رسول اللہ کی سنت داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، بیت اللہ کا استہزاء کرتے ہیں، مسجد کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اللہ کی نشانی ہے، آیات اللہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانی کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ نے پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے قوم لوط کا ذکر کیا۔ یہ واحد قوم ہے کائنات کے اندر سب سے پہلے بدکاری اور فحاشی کرنے والی، عورتوں سے بے رغبتی کرنے والی، مردوں کے ساتھ رغبتی اختیار کرنے والی
قوم میں سب سے پہلی، امت میں سب سے پہلی، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلی قوم تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو عبرت ناک بنا دیا، کائنات کے لیے اس قوم کو نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف تشریف لائے، اور دو نوجوان خوبصورت نوجوانوں کی شکل کے اندر یہ نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر داخل ہوئے، تو قوم کے اوباش لوگوں نے کہا بڑے خوبصورت نوجوان دو لڑکے لوط علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے ہیں، اور قوم کے اوباش اور سردار سارے کے سارے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر پہنچے اور کہا ان بچوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، آپ بھی جانتے ہیں ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ جناب لوط علیہ السلام نے کہا قال یا قومی ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور میری قوم کی بیٹی نبی کی بیٹی ہوتی ہے، میری بیٹی آپ کے لیے، آپ عورتوں سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے، آپ عورتوں کی طرف کیوں نہیں جاتے، ولا تخزونی فی ضیفی، اور لوگوں میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرو، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے، قالوا لقد علمت ما لنا، قوم نے کہا اے لوط آپ نہیں جانتے ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں عورتوں سے کچھ نہیں چاہیے، ہم عورتوں سے نہیں چاہتے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے بے بسی کی عالم میں کہا رب نجینی و اہلی مما یعملون، اللہ مجھے نجات دے دے، اللہ یہ جو کام کرتے ہیں، آج میں اپنے مہمانوں کے سامنے، کاش آج میرے پاس طاقت ہوتی، آج میرے پاس قوت ہوتی، آج میں اپنے مہمانوں کا دفاع کر پاتا۔ جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی کو دیکھا، کہا آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ غمزدہ نہ ہوئیے، آپ اس بارے میں دل کو کم نہ کیجئے، ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم تو اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں، ہم تو عذاب کو لے کے آئے ہیں۔ جناب لوط علیہ السلام اور پریشان ہوئے، کہا آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ یہاں سے نکل پڑے رات کے اندھیرے میں، آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اوپر جو عذابات نازل کیے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اللہ نے نام لکھے ہوئے نکیلے پتھروں کی بارش کی، جو پتھر ان کے اوپر برسائے گئے، پتھر ان کے اوپر برسے، صرف پتھر ہی نہیں برسے، اللہ نے زمین سے اٹھا کر کے آسمان تک لے جا کے اوندے منہ زمین کے اندر الٹھے دیا، زمین دنسا دی گئی، زمین دنسی اور قیامت تک دنسائی جائے گی۔ آج بھی لوگ بحر مردار کو جانتے ہیں، آج بھی لوگ ڈیڈ سیز کو جانتے ہیں کہ کوئی پرندہ کوئی چیز اس کے اوپر سے گزرے تو تباہ و برباد ہو جاتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ قوم وہ تھی جو بدفعلی کرنے والی، یہ قوم وہ تھی جو قوم پرست، جو نسل پرست، جو قوم اپنے اندر فحاشی اور بدکاری کو عام کرنے والی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اتنی ناپسندیدہ قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر نکلنے والی قوموں میں اور اپنے آپ کو تہذیب یافتہ بنانے والوں میں، اور لوگ یہ قانون پاس کرانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر بھی پیش کیا، ہم جنس پرستی کا قانون ہے، عورت چاہے عورت سے نکاح کر لے، مرد چاہے مرد سے نکاح کر لے۔ رب محمد کی قسم وہ واضح طور پہ اللہ رب العالمین کو للکارنا اور میرے رب کے ساتھ دشمنی کو مول لینا اللہ کے ضابطات کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا بالا کوٹ کے زلزلے میں اور وہ ہوٹل زمین میں کیسے دنسائے گئے جہاں پہ ہم جنس پرستی کی بدبو عام تھی، گناہ عام تھا، اللہ نے زمین بوس کر دیے، تباہ برباد کر دیے۔ آج بھی ہمارے وہ ساتھی 2005 کے زلزلے میں ریسکیو کرنے کے لیے جب نکلے تھے اور گئے تھے، کہا ہم نے دیکھا ہم جن پرستی کے وہ لوگ برہنہ حالت کے اندر اللہ نے زلزلے کے اندر پوری کی پوری عمارتوں کو زمین بوس کیا، 10-12 منزلیں کی عمارتیں زمین کے اندر جتنی زمین سے اوپر تھی اس سے کہیں زمین کے نیچے جا پہنچی تھی۔ اللہ رب العالمین آج بھی چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر کے بتلاتا اور سکھلاتا اور بتاتا ہے کہ بدل آؤ، پلٹ آؤ، پلٹ آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی قوم لوط والے عمل کرنے والوں کو
یہی بات کہی ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، فاعل اور مفعول دونوں کو پتھر مار کے سنسار کر دیا جائے، اور ان دونوں کی سزا قتل بردار دے دی گئی ہے۔ ہم جن پرستی کا قانون بنانے والے وہ بے غیرت بے حیا لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ رب کے قرآن نے اس سے پہلے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ اگر کوئی قوم یہ کام کرتی من حیث قوم اگر کرے گی، اللہ رب العالمین کی وعدے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اصحاب مدین کا بھی ذکر فرما دیا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہی دعوت دینے کے بعد اصحاب مدین والے وہ لوگ تھے جو کائنات میں سپر پاور اور منڈی سمجھی جاتی تھی، سب سے بڑی مارکیٹ سمجھی جاتی تھی، عالمی منڈی، عالمی مارکیٹ، سٹاک مارکیٹ اس دور کی اصحاب مدین کے پاس تھی۔ جیسے آج امریکہ کو، یورپ کو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین پہ چلے، اگر ہم مسجد کی طرف آئے، مدرسے کی طرف آئے، ہماری مارکیٹ کریش کر جائے گی، ہمیں وہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلی قوم کا بھی ذکر کیا جن کے پاس معیشت بھی تھی، جن کے پاس تجارت بھی تھی، جن کے پاس مارکیٹیں بھی تھی، جن کے پاس منڈیاں بھی تھی، جو سٹاک مارکیٹ کے بے تاج بادشاہ تھے اس وقت کے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور میری قوم کے لوگوں، میں تمہاری مارکیٹ کو دیکھتا ہوں، تمہاری دکانوں کو دیکھتا ہوں، تمہاری تجارت کو دیکھتا ہوں، لیکن ایک بات کہوں گا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے اوپر عذاب کو دیکھ رہا ہوں۔ اپنے ماپ اور تول کو پورا کیجئے، کپڑا ماپنا ہے پورا ماپیے، تولنا ہے پورا تولیے، مکیاس اور مکیال کو پورا کیجئے۔ قوم نے کہا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان تترک ما یعبد آباؤنا او ان نعفل فی اموالنا۔ اے شعیب تو کہاں سے آ گیا؟ اپنی نماز کو اپنی مسجد تک رکھ، اور تیری نماز تیری مسجد تک کہ تمہاری مارکیٹوں میں تو نہیں ہے۔ آج میری قوم کے پڑھے لکھے نوجوان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، مسلمان ملک میں بیٹھنے والے، مسلمان نام کے اوپر اپنے آپ کو اسلامی کلچر کا حصہ بنانے والے، رب محمد کی قسم ہے یہی الفاظ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہے ہم نے اپنی کانوں سے سنے۔ جب مدینہ طیبہ سے فراغت کے بعد میں فیصل آباد پہنچا تو ہم فیصل آباد کی مارکیٹوں میں دعوت کے لیے نکلے، دعوت دینے کے لیے نکلے، اور یہ بات کہی بھائی نماز کے لیے نکلے، تو جواب کیا ملا؟ قاری صاحب کون سی نماز کے لیے دعوت دیتے ہو؟ یہاں ہمیں بسم اللہ بھی نہیں کر پاتے، ہم اپنے بچوں کو کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے، ہم کاروبار کیسے کریں گے؟ اپنی نماز لے کر کے آگے قرآن پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، کیا مولوی کم ہے، حافظ کم ہے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے جو ہمیں لے جا کے کیا کریں گے؟ یہی الفاظ قوم شعیب نے بھی کہے، اے شعیب اپنی نماز کو اپنی مسجد تک رکھیے، اے شعیب اپنی مسجد کی نماز ہماری مارکیٹ میں نہ آئے۔ ہم تو آپ کو ایک حلیم، ایک بردبار انسان تصور کرتے تھے، بڑا پڑھا لکھا انسان تصور کرتے تھے، آپ ہمارے باوجداد ہماری مارکیٹ کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ آج لوگ یہی باتیں پیغمبر کی امت میں سے بھی کہتے ہیں، قاری صاحب کون سی تجارت کی باتیں کرتے ہو؟ آپ کو کیا پتا تجارت کیا ہوتی ہے؟ آپ کو کیا پتا مارکیٹ کے اندر کیسی زبانوں میں بولا جاتا ہے؟ اگر واقعی سچ بول کے کریں گے تو کمائی نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے خود سنا ہے، اور قاری صاحب تھوڑوں نہیں پتا تجارت دا۔ اگر علماء کو نہیں پتا، رب محمد کی قسم ہے تجارت کا بھی کائنات میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پیغمبر نے نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی تجارت کر کے ہی بتایا۔ حضرت عثمان بن عفان نے تجارت کر کے ہی بتایا، عبد الرحمن بن عوف نے تجارت کر کے ہی مسلمانوں کو سکھلایا اور بتلایا کہ اسلامی تجارت کیا ہے، اسلامی تجارت کیسے کی جاتی ہے۔ اور اگر آج امت محمدیہ یہ بات کہے گی کہ اپنی نماز کو اپنی مسجد تک رکھیے، اسلام کو مسجد تک رکھیے، بازار تک نہ لائیے، آپ مجھے بتلائیے پیغمبر کیا صرف
مسجد کے امام تھے، کیا یہ بات جو آج تم کہتے ہیں رب محمد کی قسم ہے میرا نبی صرف مسجد کے لیے نبی نہیں آیا، میرا نبی صرف مدرسے کے لیے نبی نہیں آیا، میرا پیغمبر اگر مسجد کے لیے نبی ہے تو دکان کا بھی نبی ہے، مدرسے کے لیے نبی ہے تو بازار کا بھی نبی ہے، میرا پیغمبر منڈی کے لیے سکول کے لیے بھی نبی ہے، تجارت اور معیشت کے لیے بھی نبی ہے، میرا پیغمبر سکول اور کالج کے لیے بھی نبی ہے، میرا پیغمبر تہذیب و تمدن کے لیے بھی نبی ہے، میرا پیغمبر ثقافت و معیشت کے لیے بھی نبی ہے، میرا پیغمبر معاشرت اور معاشرے کے لیے بھی نبی ہے، میرے پیغمبر آئین اور قانون کے لیے بھی نبی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے تو فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر آپ کی ذات ہر معاملے میں، ہر چیز میں، ہر لحاظ میں، ہر آئین میں، ہر قانون میں، ہر تہذیب میں، ہر تمدن میں، ہر ثقافت میں، ہر تہذیب میں آپ کی ذات جو ہے نمونہ بنے گی، آئیڈیل بنے گی۔ پیغمبر آپ کی ذات ہی ہے۔ میرا پیغمبر اگر مسجد کا امام ہے تو بازار کے اندر پیغمبر تجارت کے لیے بھی بحرین کے خزینہ دار بھی ہے۔ میرا پیغمبر اگر گھر کے اندر ہے تو عدالت کے لیے پیغمبر علیہ السلام کائنات کے قاضی القضات بھی بنے۔ میرا پیغمبر جیسے مسجد میں بیٹھ کے ایسے سپہ سالار بن کے جنگ حنین اور تبوک کے لیے بھی نکلے۔ میرے پیغمبر نے ہر محاذ پہ، ہر اعلان پہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے تو فرما دیا ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، دو رنگی چھوڑو، ینگ رنگ ہو جاؤ۔ یہ مت سمجھو کہ مسجد کا اسلام ہو رہا ہے، بازار کا اسلام ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مدرسے کے لیے اسلام ہو رہا ہو، سکول کے لیے اسلام ہو رہا ہو، مدرسے کے اندر تو اسلام پڑھا جائے تو سکول کے اندر نہ پڑھا جائے، مسجد کے اندر نماز ہو اور بازار کے اندر کچھ بھی اسلامی کلچر نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں واضح طور پہ اعلان فرمایا۔ ان کے اندر کمی کیا تھی؟ کم ماپتے تھے، کم تولتے تھے۔ اب میری مارکیٹ کے اندر کیا ہے آپ ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ ہماری تو یہ فیلڈ نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں جی اگر پورا دن لگ گیا نا سی سچ بولنے لگ پہ تو پھر کمائیاں نہیں ہوتی ہیں، تو واقعی نہیں ہوتی۔ جیسے اپنے رب سے نظریہ بنا لے، حقیقت ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ ورنہ ہم نے ان ساتھیوں کو بھی دیکھا، ہمارے وہ بھی دوست ہیں حقیقت کے اندر جنہوں نے معیار بنایا ہے کہ اپنی دکان کو، تجارت کو، اپنی فیکٹری کو، اپنے کاروبار کو نماز کے اوقات میں بند کرتے ہیں۔ رب محمد کی قسم ہم نے دنوں کے اندر تجارت کے اندر ان کو عروج پاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ نماز کے لیے اگر فیکٹری بند کریں گے تو بس ایسی سر گیا جی ایسی کام تے رواں گے تو نمازاں تے مکدیاں ہی نہیں ہیں، لوگوں کے یہ الفاظ، تو ہم نے ان کو ڈوبتے بھی دیکھا ہے۔ یہ لوگ جو کم ماپتے تھے، کم تولتے تھے، اللہ رب العالمین نے زلزلے کا عذاب، ان کے اوپر فرشتوں کی چیخ کا عذاب، بادلوں کا عذاب اللہ رب العالمین، پتھروں کا عذاب اللہ رب العالمین نے اصحاب مدین کے اوپر نازل فرمایا۔ آئیے کیا ہمارے اندر نہیں ہے؟ آگے صحابہ موسیٰ کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہ بھی ان کا بھی صرف ایک گناہ، زیادہ نہیں، صرف ایک گناہ۔ وہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے ایک دن عبادت کے لیے خاص رکھا۔ کتنے دن؟ صرف ایک دن عبادت کے لیے خاص رکھا، ہفتے کا دن۔ اس دن کام کاج نہیں کر سکتے، اس دن کاروبار نہیں کر سکتے، دکانیں نہیں کھول سکتے، فیکٹریاں نہیں کھول سکتے، تجارت نہیں کر سکتے۔ سارے کا سارا دن انہوں نے عبادت کرنی ہے، سارے کا سارا دن عبادت کرنی تھی۔ لیکن ہیلا کر کے مچھلیاں پکڑنے کے لیے جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات جال لگاتے، ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات، جمعے کے ہفتے کے دن واقعی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے خنزیر اور بندر بنا دیا، خنزیر اور بندر بنا دیا۔ آج بھی یہودی ہفتے کے دن اسٹاک مارکیٹ بند کرتے ہیں کہ ہماری عبادت کا دن ہے، ہم کاروبار نہیں کریں گے۔ عیسائی آج بھی اتوار کے دن اپنی اسٹاک مارکیٹ بند کرتا ہے، جی ہماری عبادت کا دن، ہم عبادت کریں گے، مارکیٹ میں نہیں کریں گے۔ ہمیں ان کے تابع ہونا پڑ رہا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جمعے کا دن عبادت کے لیے رکھا۔ اللہ رب العالمین کا انعام یہ ہے کہ سارا دن عبادت کے لیے نہیں، سارا دن مارکیٹیں کھولنے کی اجازت ہے، لیکن صرف 24 گھنٹوں میں سے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اذان جمعہ سے لے کے نماز جمعہ تک یہ عبادت کا وقت اللہ رب العالمین نے مقرر فرما دیا۔ اگر اس وقت عبادت کرو گے تو سوچ لو جنہوں نے 24 گھنٹوں میں سے کچھ کام کیا تھا تو ہم نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔
24 घंटे, اور تم 1 گھنٹے میں سے بھی اگر کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اسی کی آیت کی تفسیر میں سورۃ جمعہ کے اندر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو بندہ اذان جمعہ کے بعد کمائی کرتا ہے، اس کی کمائی حرام کی ہے، اس کا سارے کا سارا مال تباہ ہو سکتا ہے، ختم کر دینی چاہیے اذان جمعہ سے لے کے نماز جمعہ تک۔ پھر نماز جمعہ کے بعد اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں فانتشروا فی الارض، زمین کے اندر نکلو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جب اللہ کا فضل تلاش کرو گے اللہ برکت اور زیادہ دے گا، یہ انعام اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اب ہم دیکھیں کہ چند قوموں کا ذکر پڑا ہے، اور ایک عذاب، ایک گناہ، صرف کتنے؟ ایک گناہ، صرف شرک کیا، نبی کی بات کو نہیں ماننا، آیات اللہ کا استہزاء کیا، اللہ رب العالمین کے ہاں لواطت کرنے، بدفعلی کرنے والے، اور ماپ تول میں کمی کرنے والے، عبادات میں کمی کرنے والے، یہ 6 قومیں اللہ نے 6 کی 6 کو تباہ کر دیا۔ اب میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر کیا ان گناہوں میں سے کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اگر تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو من حیث القوم دیکھے تو یہ سارے گناہ ہماری قوم کے اندر پائے جاتے ہیں، قوم میں پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم زندہ ہیں، یہ ہمارے پیغمبر کی دعا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے کی، پھر پلٹ آنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔